حالانکہ ہادی کا ارادہ اور نیت دونوں ہی نیک تھی، مگر پھر بھی اس نے فوراً ہی میمونہ کی دل آزاری کے خیال سے اس سے معذرت کی تھی۔ اگلے انٹرویو کا وقت ہونے والا تھا اور دوسرا اسکول یہاں سے خاصا دور تھا، اس لیے وہ سر ہلا کے آگے بڑھ گئی، جبکہ ہادی ہاتھ میں رقم تھامے دور جاتے میمونہ کو دیکھتے ہوئے کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ ارادہ اب بھی نیک ہی تھا، بس اللہ مدد کرے۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی میں آ بیٹھا تھا کہ ڈیوٹی ٹائم شروع ہونے والا تھا۔ ہادی ہاسپٹل سے گھر آیا تو صبا بھی آ چکی تھی۔ دراصل آج ہادی نے ہی اسے فون کر کے یہاں آنے کو کہا تھا۔ وہ جو بات کرنا چاہ رہی تھی اس کے لیے امی کے ساتھ صبا کی موجودگی بھی ضروری تھی۔ دونوں کی رائے اور مشورے سے ہی وہ یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ مسلسل ایک ہفتے سے وہ اس مسئلے پہ ہی سوچ رہا تھا۔ رفت کے چلے جانے کے بعد اسے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے یہی مناسب لگ رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو صبا چائے بنا چکی تھی۔ چائے تم نے بنائی ہے؟ ہادی نے لہرا کر آتے ہوئے ناصر کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، صبا باجی نے بنائی ہے۔ اس نے ایک ادا سے ٹرے لا کر ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ شکر ہے، ورنہ میرا جو جوشاندہ پینے کا کوئی موڈ نہیں تھا اس وقت۔ ہادی نے پلیٹ سے بسکٹ اٹھا کر منہ میں رکھا اور چائے کا مگ اٹھا لیا۔ ناصر اس کی بات پر خفگی سے ہلہلاتا محبوبہ کی طرح پیر پٹک کر کچن میں چلا گیا تھا۔ صبا امی کو بھی وہیں لے آئی تھی؟ ہاں، بتائیں بیٹا، کیا بات ہے جس کا تم کل ذکر کر رہے تھے؟ امی نے چائے کا گھونٹ لے کر اس سے پوچھا۔ صبا بھی اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ امی، بات یہ ہے کہ ہم تینوں ہی گھر، بچے اور آپ کی دیکھ بھال کے لیے پریشان ہیں، اور کتنے ہی دنوں سے آپ دونوں ایک فل ٹائم میڈ ڈھونڈ رہی ہیں جو قابل بھروسہ بھی ہو، مگر فی الحال اس کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکا ہے۔ تو میرے پاس اس کا ایک حل ہے، اگر آپ دونوں کو مناسب لگے تو۔ ہادی نے باری باری ماں اور بہن دونوں کے چہروں پر نگاہ ڈالی تھی۔ کیسا حل؟ صبا نے فوراً ہی پوچھا تھا۔ ذہن آج کل بس ہادی کی شادی میں پھنسا رہتا تھا۔ وہ سمجھی کہ ہادی بھی ایسے ہی کوئی ارادہ کیے بیٹھا ہے۔ دراصل ایک لڑکی ہے امی، میمونہ، اور لڑکی… صبا نے ہونٹ سکوڑے اور ہادی نے اسے خفگی سے دیکھا۔ وہ معنی خیز سا مسکرا کر سیدھے ہوئی تھی۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ ہم اسے کیئر ٹیکر رکھ لیں بس، کیونکہ اس وقت اسے جاب اور رہائش دونوں کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس سے بات کروں۔ مگر بیٹا وہ کون ہے، کہاں سے ہے، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ سوال امی کی طرف سے آیا تو ہادی نے انہیں وہ سب کہہ سنایا تھا جتنا وہ جانتا تھا، جسے سن کر وہ بھی سے میمونہ کے لیے دکھی ہو گئی تھی۔ وہ ایک قابل بھروسہ اور دیانت دار لڑکی ہے، اس کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں، باقی آپ دونوں کی مرضی ہے، جیسے کہیں۔ ہادی نے فیصلے کا حق اب ان دونوں کو دے دیا تھا۔ ٹھیک ہے ہادی، تم اس سے بات کر کے بلاؤ، ہم مل لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ امی نے رضامندی دی تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے صبا کی طرف دیکھا تھا۔ صبا نے بھی رضامندی سے کاندھے اچکائے تو وہ مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھا تھا۔ اب اس سب سے مشکل مرحلہ میمونہ سے بات کرنے کا تھا، کیونکہ ابھی تک یہ بات صرف ہادی نے اپنے طور پر کی تھی۔ وہ مانتی ہے یا نہیں اس بات کا ہادی کو قطعی اندازہ نہ تھا۔ امی، مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہادی بہانے سے اس لڑکی کو ہم سے ملوا کر گھر لانا چاہتا ہو؟ ہادی کے جانے کے بعد صبا اٹھ کر امی کے قریب آ بیٹھی تھی اور سرگوشی میں بولی، میرا ہادی ایسا نہیں ہے۔ ایک ماں کا یقین تھا جو اس لمحے ان کے لہجے میں بولا تھا۔ اگر اسے ایسا کچھ بھی کرنا ہوتا تو ایسے بہت سے مواقع تھے اس کے پاس جب وہ سب کچھ بھلا کر صرف اپنے لیے سوچ سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ جب اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے تب اس نے نہایت خاموشی سے ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھی اور اف تک نہیں کی۔ ہم سب کو سنبھالا، ہم سب کا سائبان بن گئے۔ وہ تو ہے حد پہ کہ سگا باپ ہو کر بھی اس نے کبھی پلٹ کر اپنے بچوں کو نہیں دیکھا۔ وہ بدنصیب ماں کے مرنے کے بعد اور باپ کے بنا کیسے ہے، مگر ہادی نے ان بچوں کو ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہا اور پالا، اپنا مستقبل خراب کیا، اپنی اسکالرشپ چھوڑی، اب بھلا وہ بہانہ کیوں تلاش کرے گا؟ صبا نے جذباتی ہوتے ماں کو خود سے لگا لیا تھا۔ ہادی کے لیے وہ ہمیشہ سے ایسی ہی جذباتی ہو جاتی تھی۔
یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی۔ ہادی ہاسپٹل میں معمول کے راؤنڈ پہ تھا، تبھی اس کا سیل بجا۔ اسکرین پہ جگمگاتے میمونہ کے نمبر کو پہلے تو اس نے حیرت سے دیکھا تھا، پھر اگلے ہی لمحے کچھ سوچ کے اسے ذرا دور ہٹ کر کال پک کی تھی۔ السلام علیکم ڈاکٹر ہادی۔ ایئر پیس سے میمونہ کی تھکی تھکی سی آواز ہادی کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں میمونہ آپ؟ ہادی نے اپنے مخصوص لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، دراصل میں اپنے اس دن کے رویے پر آپ سے شرمندہ ہوں، میں کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گئی تھی۔ مجھے تب ہی احساس ہو گیا تھا، مگر میں اپنی پریشانی میں الجھ کر آپ کو کال نہ کر سکی۔ ارے نہیں میمونہ، اٹس اوکے، ہو جاتا ہے۔ مجھے آپ کا رویہ غلط نہیں لگا، شاید آپ کی جگہ میں بھی ہوتا تو ایسے ہی ری ایکٹ کرتا جیسے آپ نے کیا۔ آپ بتائیں آپ کی جاب کا کیا بنا؟ ہادی نے ہلکی پھلکے انداز میں کہہ کر اسے احساس سے شرمندگی سے نکالنا چاہا تھا، اور وہ خود بھی اس سے جاب کی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جاب ابھی تک نہیں ہے میرے پاس، کوشش کر رہا ہوں، اللہ مالک ہے۔ ہادی کو اس لمحے اس کی آواز میں نمی سی گھلتی محسوس ہوئی تھی، ایک بے بسی جو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ کچھ ایسا ہی وقت یا اس سے ملتا جلتا اس پر بھی گزرا تھا۔ فرق یہ تھا کہ اس وقت اس کے اپنے اس کے ساتھ تھے، خاص کر اس کی ماں، جبکہ میمونہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تنہا تھی۔ پریشان نہ ہو میمونہ، اللہ بہتر کارڈ ساز ہے۔ اگر ابھی آپ کال نہ کرتی تو شاید میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا۔ ایک جاب ہے آپ کے لیے، اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ کون سی جاب؟ کون سی جاب؟ ہادی کو لگا کہ وہ مل کر اس کو مناسب طریقے سے قائل کر سکے گا، سو کہہ دیا کہ آپ ہم سے ملنے آ سکتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی آپ سے ملنے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس نے لرزتی آواز میں اس کا شکریہ ادا کر کے کال بند کی تو ہادی نے بھی ایک مرحلہ سر ہونے پر شکر ادا کیا۔ حالات زندگی سے پریشان میمونہ اگلے ہی دن صبح ڈاکٹر ہادی کے ہاسپٹل جا پہنچی تھی۔ اسے ان دنوں جاب کی اشد ضرورت تھی کہ سر چھپانے کا آسرا بھی چھننے کو تھا۔ خالہ چاہ کر بھی اس کی کوئی مدد نہ کر پا رہی تھی۔ وہ خود غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، ان کے اپنے 8 بچے تھے، کمانے والا صرف خالو، بلکہ وہ سبھی حت المقد بھر کو کوشش کرتے تھے گھر چلانے کی۔ بوڑھی ساس بھی ساتھ تھی، اور آج کل کے دور میں ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی خاطر انسان مسلسل مشین کی طرح کام کر کر کے چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ خالو بھی ایسے ہی تھے۔ ایسے میں خالو نے اس کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ میمونہ نے کہا کہ وہ جاب کر کے اپنا خرچہ اٹھا لے گی، بس سر چھپانے کو جگہ اور اپنوں کا آسرا مل جائے گا تو زندگی سہل ہو جائے گی۔ مگر خالو نہ مانے تو خالہ نے اس کے سامنے بے بسی سے رو پڑی تھی۔ ان کی مجبوری سمجھ کے میمونہ نے مزید اصرار نہ کیا۔ تایا ستیلے تو تھے ہی، مگر انسانیت سے بھی ممرا تھے۔ دنیا دکھاوے کو بھی اس کی خبرگیری کو نہ آئے۔ بھلا ہو محلے کے امام صاحب کی بیگم گاہ کے بعد رات کو اس کے پاس سونے آ جاتی تھی۔ دن کا بیشتر حصہ بھی اس کے ساتھ ہی گزارتی تھی کہ بچے جوان تھے، گھر کی کوئی خاص ذمہ داری ان پر نہ تھی۔ مگر کب تک؟ 3 مہینے سے گھر کا کرایہ نہیں دیا تھا، مالک مکان نے بھی اب بس 1 ہفتے کی مہلت دی تھی۔ میمونہ کے پاس ان سب باتوں کا کوئی حل نہ تھا۔ مقامی اسکول میں نوکری کا جو آسرا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ کریں تو کیا کریں، از حد پریشان تھی۔ ایسے میں ایک بار پھر ڈاکٹر ہادی اندھیروں میں روشنی کی کرن بن کر آئے تھے، اور ان کے سابقہ رویے کو دیکھتے ہوئے میمونہ کو ان پر اعتبار کرنے میں کوئی عار محسوس نہ ہوا۔ ہادی نے تمام حالات ان کے سامنے رکھ دیے تھے اور جاب کی تفصیل بھی اسے بتا دی تھی، جسے سن کر وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ڈاکٹر ہادی اسے کوئی ایسی جاب آفر کریں گے۔ دیکھیے میمونہ، میں جانتا ہوں کہ اس وقت شاید میں تھوڑا خود غرض ہو کر سوچ رہا ہوں، کیونکہ اپنے گھر کے لیے مجھے، خاص کر اپنی ماں اور بچوں کے لیے، کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو قابل بھروسہ اور میری غیر موجودگی میں ان کا خیال رکھے۔ اور جتنے میں آپ کو جان پایا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ پہ بھروسہ کر کے مجھے کبھی کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔
اب آپ سوچ کر سمجھ کر فیصلہ کریں، کوئی جلدی نہیں ہے۔ پھر اگر آپ کا ذہن و دل مطمئن ہو تو آپ چل کر میری فیملی سے مل لیں، اگر نہیں تو آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہادی نے تمام حالات اسے بتا کر فیصلہ اس پہ چھوڑا تھا تاکہ وہ کسی دباؤ کا شکار نہ ہو۔ آپ چائے لیں گی یا ٹھنڈا؟ ہادی نے محض اس کا دھیان بٹانے کو پوچھا تھا تاکہ وہ ریلیکس ہو کر فیصلہ کرے۔ میمونہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ چائے اور پلیز ایک گلاس پانی بھی۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری تو پیاس کی شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ وہ صبح سے بھوکی ہے، کیونکہ گھر میں تو راشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ امام صاحب کی بیگم آتے ہوئے اپنے ساتھ کھانا لے آتی تھی تو وہ کھا لیتی تھی، کبھی شرم کے مارے منع کر دیتی تھی یہ کہہ کے وہ کھا چکی ہے۔ رات میں جب بھوک زیادہ ستاتی تو اٹھ کر پانی کا ایک گلاس پی لیتی تھی۔ ایسی تنہائی اور مفلسی اس نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ چائے لیجیے پلیز۔ ہادی کی آواز اسے خیالات سے باہر کھینچ لائی تھی۔ اس کے سامنے ٹرے رکھی تھی جس میں پانی کا گلاس بھاپ اڑاتا، چائے کا مگ اور سینڈوچ رکھے تھے، اور وہ اپنی چائے کا مگ اٹھا چکا تھا۔ دراصل آج میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ جیسا ناشتہ ناصر بنانے لگا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ کینٹین کے سینڈوچ اس لیے منگا لیے، پلیز لیجیے نا۔ ہادی نے ہلکا پھلکا انداز میں کہتے ہوئے ایک سینڈوچ اٹھایا تھا۔ مقصد صرف میمونہ کی عزت نفس کو بحال کرنا تھا، ورنہ ناشتہ تو وہ ڈٹ کر کے آیا تھا۔ کمبخت، ناصر ایک ناشتہ ہی تو اچھا بناتا تھا۔ میمونہ نے اس کی اصرار پر ایک سینڈوچ اٹھا لیا تھا، نوالے لے کر پانی پیا تو جیسے زندگی کا احساس اندر جاگا تھا۔ اس نے مطمئن ہو کر چائے کا مگ اٹھا لیا تھا۔ ہادی اس کا ایک ایک انداز دیکھ رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کی یہی بات پسند تھی کہ وہ تھک کر گرتی تھی، مگر پھر اگلے ہی لمحے اتنی ہی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، چائے بہت مزے کی تھی، سینڈوچ بھی۔ دراصل آج ناشتہ میں نے بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے خالی مگ ٹرے میں رکھتے ہوئے ہادی کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ دھیمی سے مسکرا دیا تھا۔ مجھے اس جاب پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ کی فیملی سے ملنا چاہوں گی۔ وہ فیصلہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میمونہ کو لے کر ہادی سیدھا امی کے کمرے میں ہی چلا آیا۔ لنچ ٹائم ختم ہونے والا تھا، مگر وہ ڈیوٹی سے 2 گھنٹے کا آف لے کر آیا تھا۔ بچے ابھی اسکول سے نہیں آئے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کام کو آج ہی نمٹا لے۔ میمونہ کو امی سے متعارف کروا کے وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا تاکہ وہ دونوں کھل کر تسلی سے بات کر سکیں۔ امی نے شفقت سے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں یہ سادہ اور معصوم چہرے والی لڑکی انہیں اچھی لگی تھی۔ میمونہ نے مختصر اپنے تمام حالات انہیں کہہ سنائے۔ کچھ تو وہ ہادی کی زبانی بھی سن چکی تھی، مگر اس کے منہ سے سن کر سچ اور جھوٹ کو پرکھنا چاہتی تھی، اور وہ ایک جاہندادہ خاتون تھی۔ انسانوں کی تھوڑی بہت انہیں بھی پرکھ تھی، سچ جھوٹ اور اچھے برے میں پہچان کر سکتی تھی۔ پہلے کہاں نوکری کرتی تھی بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ آنٹی، ہمارے گھر سے تھوڑی دور ایک اسکول تھا، وہیں جاب کرتی تھی۔ ابا کی بیماری کی وجہ سے چھٹیاں کرنی پڑی تو انہوں نے جاب سے نکال دیا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھ پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر ہادی کی امی اس سے اچھی لگی تھی، شفیق سی، نرم مزاج، مگر اتنی پوچھ گچھ تو ان کا حق تھا نا، ایسے ہی تو اپنے گھر کی ذمہ داریاں کسی پر نہیں ڈال سکتی تھی نا۔ انہوں نے ہر طرح سے اپنی تسلی کر لی تھی۔ رشتے دار، دوست احباب وغیرہ، اتنے دن وہ اکیلے کیسے رہی وغیرہ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر میمونہ کی شخصیت سے جھلکتا وقار اور بردباری ظاہر کر رہی تھی کہ وہ مجبور ضرور ہے مگر کمزور نہیں۔ جی جناب امی، ہو گئی تمام باتیں؟ کیسی لگی میمونہ آپ کو؟ ہادی نے کمرے میں داخل ہو کر بلند آواز سے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ ہاں بیٹا، میمونہ بہت پیاری بچی ہے، میں نے اپنی ساری تسلی کر لی ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ میمونہ بھی یہیں رہے گی۔ میمونہ، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا یہاں رہنے سے؟ انہوں نے ہادی کو مطمئن کر کے پھر میمونہ سے پوچھا۔ نہیں آنٹی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس وقت مجھے صرف سر چھپانے کی جگہ اور 2 وقت کی روٹی چاہیے، اور وہ اگر یہاں عزت سے مل رہی ہے تو میرے لیے یہی بہت ہے۔ میمونہ، آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اسے اپنا ہی گھر سمجھیں، اور اگر کل کو آپ کو کہیں اور کوئی اچھی جاب ملتی ہے تو آپ جا سکتی ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ابھی بچے اسکول سے آتے ہیں تو میں آپ کو سب سے ملواتا ہوں، پھر آپ امی کے روم میں یا بچوں کے روم میں جہاں مناسب لگے اپنا سامان سیٹ کر لیں۔ ہادی نے اسے بھرپور تسلی دی تو اس نے مطمئن ہو کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ رافی ہے نا، میرا سب سے بڑا بھتیجا ہے اور لاڈلا بھی۔ یہ مریم ہے، یہ واسی ہے، اور یہ ہماری چھوٹی گڑیا شیزا، اور بچوں، یہ میمونہ ہے، یہ آج سے ہمارے ساتھ رہیں گی،
اور آپ کا خیال رکھیں گی۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں، میری غیر موجودگی میں آپ کی کیئر ٹیکر ہوں گی۔ رات کے کھانے پہ ہادی نے سب بچوں سے میمونہ کا تعارف کروایا۔ باقی سب تو ٹھیک، بس رافی کا منہ بن گیا تھا میمونہ کو دیکھ کر۔ رفعت آنٹی سے جان چھٹی تو یہ نئی مصیبت آ گئی۔ وہ 15 سال کا تھا اور او لیول کر رہا تھا۔ نئی دنیا، نئے خواب تھے، کسی کی بھی روک ٹوک اس کی اونچ اڑان میں خلل ڈالتی تھی۔ دادو کی تو وہ کم ہی سنتا تھا، چاچو سے بھی اب کترانے لگا تھا۔ ناصر تو خیر کسی گنتی میں ہی نہ تھا۔ اب یہ میمونہ سے کیسے جان چھڑائے گا؟ اس کا منہ کے بگڑتے زاویے ہادی اور میمونہ دونوں کی نظریں سے چھپ نہ سکے۔ اور یہ ناصر ہے بیٹا، اسے بچپن سے ہی ہمارے گھر پر ہے۔ امی نے ٹیبل پہ پانی رکھتے ناصر سے اسے متعارف کروایا۔ اس نے دانت نکال کے ایک ادا سے میمونہ کو سلام کیا تو جانے کیوں میمونہ کے لبوں پر ہنسی چھو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ سنجیدگی سے اپنی پلیٹ پہ جھک گئی تھی۔ اس پر بھی آپ کو خاص نگاہ رکھنی ہوگی تاکہ یہ نمک میں کھانا بنانے کی بجائے کھانے میں نمک ڈالا کرے۔ ہادی کی بات پہ وہ ہمیشہ کی طرح منہ بناتا ہوا کچن میں جا کر گم ہو گیا۔ میمونہ نے اپنا سامان بچوں کے کمرے میں رکھ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس طرح سے بچوں سے جلدی گھل مل سکے گی۔ البتہ رافی اور ہادی کے کمرے اوپر والی منزل پر تھے۔ نیچے 3 کمرے تھے، ایک بچوں کے زیر استعمال تھا، ایک امی کا اور ایک صبا کا تھا۔ وہ اب بھی اس کے ہی استعمال میں تھا اور جب بھی آتی تھی وہیں رہتی تھی۔ میمونہ بچیاں اب بڑی ہو رہی ہیں، انہیں کسی کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنی باتیں مسائل شیئر کر سکیں۔ آپ نے دیکھا امی پیرالائز ہیں، وہ اتنا نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ بچے بہت پیارے ہیں، آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ ہاں رافی آپ کو تھوڑا پریشان کر سکتا ہے، لیکن آئی ہوپ کہ آپ مینیج کر لیں گی اور میں بھی اسے سمجھا دوں گا۔ ہادی کے ہر انداز سے، ہر بات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے گھر اور بچوں کی کتنی فکر ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ پتہ نہیں میمونہ یہ ذمہ داری نبھا پائے گی یا نہیں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے بھروسے پہ پورا اتروں اور اسے قائم کروں۔ میں پوری ایمانداری سے اپنی ذمہ داری نبھاؤں گی، آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میمونہ کے تسلی امیز لہجے نے ہادی کو مطمئن کر دیا تھا، باقی اللہ بہتر کرنے والا تھا۔